بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ مخدومۃ الانسان معصومہ فی القرآن بلکہ سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام العلوم ام الہدی ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے شہزادی کونین مادر حسنین اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے حاضرین کی جملہ حاجات قبول فرمائے جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے میرا مالک ہمیں آخری سانس تک سیدہ کے طرفداروں میں مولا امیر کے پیروکاروں میں بادشاہ شبیر کے عزاداروں میں سے موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے وارث کریم کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لیں بلند آواز سے صلوات اللہ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا بسم اللہ سلسلہ گفتگو آج اپنی ابتدائی نشست میں تمہید کے مراحل سے گزر کے انشاءاللہ آخری مجلس میں نتیجے کے ساحل تک پہنچے گا گفتگو کا مرکز و محور سورہ الاحزاب کی اس آیت کو قرار دیا جو آیت اتنی مشہور ہے کہ لوگوں کو اس کی عربی یاد ہے اور اردو کے تلفظ سے ابھی تک واقف نہیں ہو سکتا یہ اتنی شہرہ آفاق آیت ہے کہ اسے آیہ درود بھی کہتے ہیں اسے آیہ صلوات بھی کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے میں بالکل وہ ابھی ترجمہ پڑھنے لگا ہوں جو گرامر کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے ٹھیک ہو بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی صلو کرتے ہیں نبی پر کیا کرتے ہیں یہ آنے والی مجالس میں واضح ہوگا ابھی میں ترجمہ وہی کروں جو لفظوں کے اعتبار سے ٹھیک ہو پہلے ہی دن میں تمہید میں ہی ترجمہ تبدیل کروں گا تو سمجھیں گے کہ شاید یہ ترجمہ اپنی طرف سے کیا صلو کرتے ہیں نبی پر یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اے صاحبان ایمان صلو علیہ وسلموا تسلیما اب اس کا ترجمہ یہ کیا گیا اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو یہی ترجمہ ہوگا اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں تم بھی درود پڑھو اگر آیت کو بالکل لفظوں کے اعتبار سے بھی پڑھا جائے یا ایھا الذین آمنو اے صاحبان ایمان صلو علیہ تم بھی ان پہ صلو کرو وسلموا جب صلو کر چکو پھر انہیں وسلم کرو
اور جب وسلم کر چکو تو پھر انہیں تسلیم کی منزل پر بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. لمحہ دیر نہیں ہوئی سرکار, لمحہ دیر نہیں ہوئی. میرا خیال غالباً 1 منٹ میں توجہات آپ کی مکمل موضوع کی طرف ہو گئی. ان پہ صرف صلو نہ کرو, صرف اکیلا صلو نہ کرو, وسلم, انہیں مانو بھی, اور صرف مانو نہ. اس کا مطلب علی کو صرف ماننا شیعت نہیں, تسلیم کرنا ہے. میرے مالک تسلیم کرے تو کیا کریں, جیسا ہم مانتے, فرمان نہیں, جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آل محمد کو ان کا کون سا حق ہے, تو اس حق کو پہچنوانے کے لیے میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. خدا کہتا ہے یطہرکم تطہیرا, میں نے انہیں ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. اگر تمہارے ذہن میں ان کی پاکیزگی کا معیار آ جائے تو سمجھ لینا کہ پھر تسلیم کا معیار بھی وہی ہے. لیکن اگر تمہیں یہی نہ پتا چلے کہ یہ پاکیزہ کتنے ہیں, پھر اس کا مطلب ہے کہ تم ان کے حق تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن اپنے عرفان کے مطابق آخر تک جاؤ, جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو وہاں تک پہنچو, صرف مانو نا. آج یہیں پہ ابھی مجلس کے بعد یہیں بازار میں کھڑے ہو کے کسی بندے سے گزرتے ہوئے سے پوچھے تو مولا علی کو مانتا ہے, وہ کہے گا مانتا ہوں. تو مولا امام حسن کو مانتا ہے, جی بالکل میں مانتا ہوں. تو رسالت مآب کو مانتا ہے, جی مانتا ہوں. جھگڑا ماننے پہ نہیں, صاحب یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری آپ سے لڑائی ماننے پہ, ماننے پہ تو ہے ہی نہیں. ہمارا تو جھگڑا ہے تسلیم پہ. اب اگر ملتان نے پہلے ہی لمحے میں نوکر کا ساتھ دیا اور ہاتھ اٹھا لیا تو پھر اگلی صدر بھی آپ ہی کا حق بنتا ہے. ان پہ تحقیق نہیں کرنی, انہیں تسلیم کرنا. ان پہ تحقیق نہیں کرنی, انہیں تسلیم کرنا. ان پہ تحقیق کا تو حکم ہی نہیں. تحقیق ہوتی ہے ہمیشہ غیر معصوم کی بات. ساؤنڈ والا بھائی آواز کو ذرا بہتر کر دے, اس کو ذرا اس کی پچ کم کر کے نا جس کو تھوڑا لاؤڈ بڑھا دے. تحقیق ہوتی ہے گنہگار کی بات, تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات, تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات. قرآن کہتا ہے تمہارے پاس کوئی بھی فاسق اگر کوئی خبر لے کے تحقیق کرو. تحقیق غیر معصوم پہ ہے, معصوم پہ تحقیق نہیں, تسلیم ہے. میرا خیال اگر یہ سطر سمجھ گئی اگلے 5 دن چپ رہو تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہوگا, لیکن یہ سطر نہیں ضائع کرنے دینی. اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں کیونکہ اگلی 4 مجلسوں میں وضاحت ہو جائے گی. آج صرف اشارہ سمجھ لینا. جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا. یہ حق ہے سننے کا. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. جن پہ تحقیق کا حکم تھا انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے, اور جنہیں تسلیم کا حکم تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کو اللہ نے کہا تھا تسلیم کرو, آپ نے تحقیق شروع کر دی. جن پہ کرنی تھی انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لی. آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کہیں پہ یہ پروگرام کا ٹائٹل لکھا ہو کہ آئے قرآن کی آیتوں پہ تحقیق کریں؟ قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں؟ بھئی یہ کیسی چلاکی ہے کہ آپ کو جو بھی فضائل آل محمد کی بات ملتی ہے, روایت ملتی ہے, آپ اس پہ تحقیق کرنے کے لیے گھس جاتے. قرآن پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اسے قرآن کو تسلیم کرنے کا حکم.
کہہ جی اس لیے کہ قرآن ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ فضائل جو آپ پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ میں تمہیں قرآن کی کتنی آیتیں تمہاری مرضی کی نکال کے دکھاؤں جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جنہیں عقل انسانی مان نہیں رہی، لیکن قرآن کی وجہ سے، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ہے، اب ہمیں تسلیم کرنا ہے، اب ہمیں ان پہ تحقیق نہیں کرنی۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آ گئے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ نے لکڑی کے عصا سے دریا میں رستہ کیسے بنا لیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ 40 دن یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں کیسے مل گئی تھی؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ مردے کو زندہ کیسے کر لیتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ عیسیٰ کوڑی کو شفا کیسے دے دیتا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اگر قرآن کی ان آیتوں کو تسلیم کرتے ہو اور ان پہ تحقیق نہیں کرتے تو پھر یہ تحقیق اس بات کی ہے کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلے گئے، علی نے خیبر کا در کیسے اکھاڑ لیا، حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دے دیے۔ وہاں قرآن ہے، یہاں وارث قرآن ہے، اس میں بھی تحقیق نہیں ہے، ان پہ بھی تحقیق۔ بسم اللہ صلی اللہ، ان پہ بھی تحقیق۔ مولا حسین عزت دے، قرآن کی آیتوں میں مرشد تحقیق ہے ہی نہیں، انہیں تسلیم کیوں کر رہے ہو؟ قرآن میں ہے۔ اگر قرآن کی آیت میں تحقیق نہیں تو پھر علی کی فضیلت میں بھی تحقیق۔ آیت سمجھ میں نہیں آئی، کیوں مان لیا؟ کسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھو، یہ سارے واقعات ہیں، یہ کیسے ہوئے؟ وہ کہتے اللہ کی قدرت کی وجہ سے۔ اگر قرآن کی آیت اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے تو علی کے فضائل علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اگر وہ آیتیں اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہیں یہ تو یہ علی کی ولایت کی وجہ سے۔ اللہ کی قدرت میں تحقیق نہیں، علی کی ولایت میں تحقیق۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، علی ولی مطلق۔ مطلق کیا ترجمہ؟ وہ قادر ہونے کی وجہ سے جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ولی ہونے کی وجہ سے۔ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ قرآن بھی منزل تسلیم پہ، امام بھی منزل تسلیم، نبی بھی منزل تسلیم پہ۔ بلکہ جملہ بالکل مختصر کروں، جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے وہ سارے ہی منزل تسلیم پہ۔ ان میں سے کسی پہ تحقیق نہیں ہو سکتی، قرآن میں تحقیق نہیں ہے۔ آئے سمجھ میں آئے، رسول کے دور میں مکے کے مشرکوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ من اللہ نہیں، یہ من المحمد ہے۔ کہا ہے؟ مکے کے مشرکوں نے کہا، اسے کہا یہ اللہ کی طرف سے نہیں، عبداللہ کا بیٹا تو گھر میں بیٹھ کے یہ آیتیں لکھتا ہے اور تو کہہ دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ من المحمد ہے، من اللہ نہیں۔ اب اعتراض قرآن پہ آ گیا، تحقیق قرآن پہ ہونے لگی۔ خدا نے کہا میرا محمد پیچھے ہٹ، اب جھگڑا تیرا نہیں، بات میری ہے۔ کیا کہا ان جاہلوں نے؟ یہ جاہل کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی داڑھیوں والے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مکے کے مشرکوں کی بات کر رہا ہوں، میں مکے کے مشرکوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی نہیں۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کا مقابلہ کرتا ہوں، ان سے کہہ ان جیسی ایک آیت لے کے آؤ۔ تم
تمہارے پاس قرآن کے مقابلے میں قرآن ہے نا تو لاؤ، مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو لاؤ، اس جیسی ایک آیت لے کے آؤ۔ بندے علی کے فضائل پہ شک کر رہے ہیں، علی جیسا ایک امام ہے تو لاؤ۔ ہم اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ جسے ماننا چاہے مانیں، علی جیسا پھر ایک امام لے کے، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ جو کلام پہ شک کرے وہ بھی کافر، جو امام پہ شک کرے۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہونی کہ میں نے کہاں سے کیسے گزر جانا، کانٹوں پہ چلوں گا نہیں، پھولوں کی سیج پہ چلوں گا، بالکل ایسی میٹھی گولیاں، شفا بھی پوری ہو اور حلق سے اترتے تکلیف بھی نہ ہو۔ ایسا ہونا چاہیے نا، پالیسی تبدیل ہونی چاہیے۔ اب قرآن میں تحقیق نہیں، قرآن صرف تسلیم کرو۔ خدا نے کہا ان سے کوئی ان جیسی ایک بھی ہے تو لے کے آؤ۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، خدا نے کہا اس جیسا سخن لے کے آؤ، ایسا ادب لے کے آؤ، ایسی ترتیب لے کے آؤ، ایسا جملوں کا وزن لے کے آؤ، ایسا ردیف اور قافیہ لے کے آؤ، ایسا گفتگو کا طریقہ لے کے آؤ۔ بڑے بڑے شاعر بنے پھرتے ہو، ایک لے آؤ، وزن کے برابر لے آؤ۔ نہیں مل سکی۔ نبی کے دور میں بندے بیٹھے ہوئے مسجد میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ عربی زبان میں گفتگو مشکل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا لفظ عربی میں ڈھونڈا جائے جس کے بغیر جملہ مکمل نہ ہو۔ سب نے طے کیا کہ الف ایک ایسا حرف ہے اس کے بغیر جملہ ہو ہی نہیں سکتا، الف کے بغیر بات نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنا تھا یا کونے سے علی اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ علی نے بغیر الف کے گفتگو شروع کر دی۔ چلے ملتان ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، ملتان میں مجھ سے غلطی ہوگی، میں اپنی غلطی کا میں اقرار کرتا ہوں، مجھ سے جلدی میں جملہ کہا گیا، آپ ادیب لوگ ہیں، میں جملہ واپس لیتا ہوں، اسے سجا کے دوبارہ واپس کرنے لگا۔ بندے الف پہ بحث کر رہے تھے یا با کا نقطہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ جملہ جچتا تھا میرا خیال، علی پہ بحث ہو رہی تھی، با کا نقطہ کھڑا ہو گیا۔ امیر المومنین نے بغیر الف کے گفتگو شروع کر دی۔ قرآن جیسی کلام لے کے آؤ۔ علی نے ایسا کلام کیا، ایسا کلام کیا کہ اس کی آیتوں میں بھی الف تھا۔ کوئی تو بندہ بیٹھا ہوگا جو عرفان بھی سن لیتا۔ علی نے بغیر الف کے گفتگو، آج بھی علی کے ایسے خطبات موجود ہیں جن کا دنیا ابھی تک مقابلہ نہیں کر سکی۔ قرآن منزل تحقیق پہ ہے، منزل تسلیم پہ نہیں، اسے صرف تسلیم کرنا ہے۔ قرآن کی بالکل کسی آیت میں نہیں لکھا کہ مجھ پہ تحقیق کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، کہیں نہیں لکھا کہ مجھ پہ تحقیق کرو، صرف تسلیم کرو۔ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ علی کے فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو۔ آپ نے اپنے ذہن کے زاویے پہ قرآن کی آیتوں کو نہیں پرکھنا، قرآن کے زاویے میں اپنے ذہن کو چلانا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرا ذہن تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کا لہجہ کیا ہے۔ اپنے اذہان کو قرآن کے آگے نہیں چلانا، اپنے ذہنوں کو قرآن کے پیچھے چلانا۔ قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ نبی بھی منزل تحقیق پہ نہیں۔ نبی نے کہہ دیا اللہ ہے، اب دیکھنا نہیں،
جو قریب بیٹھو یہ ساتھ دیتے رہنا جی. میں دوسرے زینے پہ پہنچ گیا ہوں, دوسرے زینے پہ. بندے پریشان ہوتے ہیں کہ 5 مجلسیں بہت زیادہ ہیں تو میٹر کو بچائیں. ہاں میرا ہوتا ہے کہ مجلسیں بڑی تھوڑی ہیں, میٹر کو پھیلائیں, جتنا ہو سکے بات پھیلے. ہو سکتا ہے کہ اگلی بات سے, اگلی مجلس میں ایک بات سے کوئی بات نکل آئے اور اہم بات پیچھے رہ جائے. لہذا جو ہے وہ جلدی جلدی پہنچے. ایک لمحہ بھی میں نے ضائع نہیں کیا, ادھر ادھر تو میں گیا ہی نہیں. خطابت میں بھرتی کے لفظ ڈالنے کا میں قائل نہیں ہوں کہ میں اپنی قوم کے 5 منٹ جو ہیں وہ اپنی ذاتی باتوں میں ضائع کروں. ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا سرکار. بالکل ہم صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. نبی منزل تحقیق پہ نہیں, نبی منزل تسلیم پہ ہے. جو پیچھے احباب کھڑے ہیں, اگر آپ کا بیٹھنے کا موڈ ہو تو میں تھوڑا تھوڑا آگے کر لوں جی. درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. اللہم صلی اللہ. نہیں کوئی بزرگ ایسا نہ ہو کہ کوئی کھڑا ہو, اسے تکلیف ہو رہی ہو, تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. درود پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد. اس کو پیچھے گنجائش ہے نہیں, یہ چیئر پیچھے کی نا سکتی. یہ تھوڑا سا ممبر آگے کر لیں. بس ٹھیک ہو گئے. بس ٹھیک ہو گئے. کل سے اس کو کر لیجیے گا تھوڑا سا. کل سے ہو جائے گا. بس ٹھیک ہو گئے. بس ٹھیک ہو گئے. ہاں بس تھوڑا تھوڑا اپنے پہلو میں جذبہ انصار رکھتے ہوئے مہاجرین کو جگہ. ٹھیک ہوگا جی. اچھا جی ٹھیک ہے سرکار. آپ ذرا جلدی آئیے گا, میں کل سے جہاں کہیں گے وہاں بیٹھیں. قرآن منزل تحقیق پہ نہیں, منزل تسلیم. نبی منزل تحقیق پہ نہیں. موضوع کا بالکل تسلسل نہ ٹوٹے جی. نبی بھی منزل تسلیم پہ. اللہ ہے مان لیا, جو کہے وہ مانو. دیکھنے کی خواہش نہ کرنا. دیکھ کے مانا تو کیا مانا. بھائی نبی اگر انگلی کے اشارے سے چاند اور ٹکڑے کر سکتا تھا, وہ اللہ دکھا سکتا تھا. لیکن اگر تم نبی کو کہتے دکھا, وہ دکھا دیتا, پھر دیکھ کے مانتے, تو پھر نبی کی وجہ سے نہ مانتے, اسے اس کی وجہ سے مانتے. اور وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے میری وجہ سے مانو. وہ کہتا ہے مجھے جو بھی مانے ان کی وجہ سے مانے. متوجہ صاحب, نبی منزل تسلیم پہ. میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ واقعہ کثرت کے ساتھ درج ہے. شیعہ نے بھی لکھا ہے. ایک صحابی رسول نام ان کا خزیمہ بن ثابت. انہیں لقب ملا تو ذو شہادتین, 2 گواہیوں والا. صحابی ہیں نبی کے, جتنی دیر زندہ رہے ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جاتی. نبی نے ذو شہادتین کا لقب بھی جو ہے وہ بڑی حکمت کے ساتھ دیا, تاکہ جہاں یہ جائے لوگ اسے لقب سے بلائیں, لوگ پوچھیں اسے لقب کیوں ملا ہے, پھر واقعہ دہرایا جائے. اس واقعے میں 2 راز تھے جن کی وجہ سے نبی نے لقب ہی دے دیا. نبی نے کہا اسے لقب دے دو تاکہ یہ جہاں جائے, جہاں تاریخ میں اس کا نام لکھا جائے, آگے ذو شہادتین. اور یہی ہوا ہے. جس بھی کتاب میں اس کا نام لکھا نا ذو شہادتین, آگے بریکٹ میں واقعہ لکھا ہے. اکیلا صحابی کا نام ہوتا تو پھر واقعہ تو ہم بھول جاتے. ذو شہادتین, 2 گواہیوں والا. کیا گواہی دی تھی اس نے؟ نبی کے پاس ایک یہودی آیا تھا. اس نے کہا مسلمانوں کا پیغمبر آپ نے مجھ سے کوئی قرض لیا ہے؟ نبی نے کہا میں تو تجھے نہیں جانتا. اس نے کہا میرے پاس گواہ ہے. اسے بغل سے یہودی کھڑا کیا. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے قرض لیا تھا. یہودی کا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ رسالت میں آپ خاموش تھے یا خزیمہ آ گئے؟ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا یہ یہودی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا جبکہ میں نے تو نہیں لیا, اور یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے.
खज़ामा ने यूं उसकी तरफ देखा, मैं गवाही देता हूं कर्ज हमारे नबी ने नहीं लिया, इतना कहना था। यहूदी शर्मिंदा होकर चला गया। नबी ने खज़ामा की तरफ देखा, खज़ामा तूने गवाही कैसे दे दी है? खज़ामा ने दोनों हाथ नबी के कदमों पर रखे, आपने कहा अल्लाह है, मैंने देखा था। आपने कहा जन्नत है, मैंने देखी। आपने कहा फरिश्ता है, मैंने देखा। आपने कहा मैंने नहीं लिया, तो मैंने आपके कहने पे गवाही दे दी है, क्योंकि आपको तस्लीम करने का हुक्म है, आप पे तहकीक करने का हुक्म नहीं है। जो हाथ उठ गया उसे अभी दूसरा नतीजा दे देता हो। नबी ने इसे ज़ू शहादतैन क्यों कहा? ताकि गली गली ये वाकया पढ़ा जाए और दुनिया को पता चले पहली बार मासूम से यहूदी ने गवाह मांगा था, ताकि दुनिया को पता चल जाए। जो मासूम से गवाह मांगे यहूदी है, वो यहूदी होता है। जो तस्लीम वालों से गवाह मांगे कैसा तीर निशाने पे गया है। जो तस्लीम वालों से गवाह मांगे वो यहूदी। इन्हें तस्लीम करने का हुक्म है, तहकीक करने का हुक्म। अनगिनत वाकयात हैं। यहीं पर रुक जाऊं तो इतनी बात फैल जाएगी, समेटना मुश्किल हो जाए। एक औरत नबी की मुखबरी का खत अपने बालों में छुपा के जा रही। वाकया तारीख में कसरत से नबी ने एक सहाबी से कहा, इस औरत के पास एक खत है, वो खत लेके आ। वो गया, उसने जाके कहा, बीबी तेरे पास कोई खत है? तस्लीम समझाने लगा, तेरे पास कोई खत है? उसने कहा, मुझे तेरी शुजाअत की कसम, मेरे पास खत है। अब आप चुप बैठे हैं। औरत कसम खाए, खाए भी ऐसे बंदे की, और खाए भी उस चीज की जो उसमें हो ही ना। तो मेरा ख्याल है उसे मान लेना चाहिए था। माला हुसैन इज्जत, उसे मान लेना चाहिए। उसे मान लेना चाहिए था। उसने फौरन कहा, उसने कहा अच्छा, उसे मान लिया। वापस आया, यार रसूल उसके पास खत नहीं है। रसूल भी समझाना चाहते थे। रसूल ने दूसरे को उठाया, इस औरत के पास खत है, खत लेके आ। बिल्कुल ऐन तारीख पढ़ रहा हूं, ऐन तारीख। दूसरा को उसने कहा, बीबी तेरे पास कोई खत है? उसने कहा, मुझे तेरी जवानी की कसम। क्या कहने मेरी कौम के हाजिर दिमागी के। मुझे तेरी जवानी की कसम, मेरे पास सुख भी नहीं। वापस उसने कहा, नहीं 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 यार सुनो, उसके पास कोई खत नहीं है। साल से कहा, तू जाओ। उसने कहा, मुझे तेरी दीदा दलेरी की कसम। कितनी शातिर औरत थी, बंदे देख के कसमें खा रही। उसके पास कोई नहीं है। जब वापस आ गया, रसूल ने कहा, आईना अली इब्न अबी तालिब, कहां है अल्लाह का नफ्स? कहां है नफ्से परवरदिगार? सुन्नी किताबों में वाकया दर्ज ना हो, गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो। नबी ने फरमाया, अली कहां है? अली अपने मकाम से उठे। फरमाया, अली उस औरत के पास खत है, वो खत लेके अमीरुल मोमिनीन वहां गए। अमीरुल मोमिनीन ने जाके पूछा, नहीं तेरे पास खत है? अली ने अपने बाएं हाथ को बढ़ा के दाएं हाथ से तलवार निकाला। ओ बदबख्त औरत, वो खत यहां रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादक ने दी है। जिसकी खबर मुझे मुखबरे सादक ने दी। तस्लीम की मंजिल पे था। इसे कहते हैं मंजिल तस्लीम। अनगिनत वाकयात ऐसे हैं। मासूम पे तहकीक नहीं, तस्लीम है। कुरान पे तहकीक नहीं, तस्लीम। नबी पे तहकीक नहीं, तस्लीम।
علی پہ تحقیق نہیں، تسلیم، حسن پہ تحقیق نہیں، تسلیم، حسین پہ تحقیق نہیں، تسلیم، زہرا پہ تحقیق نہیں، تسلیم، موضوع کھولنے لگا ہے، زہرا پہ تحقیق نہیں، تسلیم۔ تو پھر جس کو تسلیم کرو پھر اسے تسلیم نہیں کرتے جو اسے تسلیم نہیں کر رہا۔ موضوع میرا خیال اب کھل جانا چاہیے۔ اگر سیدہ کو تسلیم کیا گیا تو پھر انہیں کیوں تسلیم کیا گیا؟ جنہوں نے سیدہ کو تسلیم نہیں کیا تھا، کیونکہ جو گواہ مانگ رہا تھا وہ تحقیق والا تھا۔ جس سے مانگ رہا تھا وہ تسلیم کی منزل پہ تھی۔ آج عدالتوں میں شور ہو رہا ہے کہ واقعے کو سچا ثابت کرو، پہلے تم بتاؤ تم تحقیق والوں کی طرف ہو یا تسلیم والوں کی طرف؟ مولا حسین عزت عطا۔ بسم اللہ صلی یہ کیس ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اگر ہم اسے اس زاویے سے دیکھیں۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مصلی پہ ان پہ درود نہ پڑھتا ہو۔ ہر فرقے والا ان پہ درود پڑھتا ہے اور وہ درود میں انہیں تسلیم کرتا ہے۔ کیا کہنے تیری دوہری پالیسی کے، مصلی پہ تسلیم کر رہا تھا۔ مصلی سے ادھر کے تحقیق کر رہا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ درود میں کتنا بڑا معجزہ ہے۔ مسلمان نے درود جب اذان سے پہلے پڑھا تو اپنی مرضی کے گھروں میں بھیج دیا۔ اشارہ سمجھنا شروع کرو آپ لوگ، دور بڑا مشکل آ گیا ہے۔ اشارہ میری قوم اب سمجھنا شروع کرے۔ درود کبھی ادھر بھیج دیا، کبھی ادھر بھیج دیا، کبھی ادھر بھیج دیا۔ ان پہ بھی جس نے مائی پہ کھڑے ہو کے درود کا ادھر ادھر بھیجا تھا، جب وضو کر کے مصلی پہ آیا درود خود ہی سمٹ کے زہرا کے گھر پہ آ گیا۔ پھر درود اکیلا دہلیز سیدہ پہ آ گیا۔ جہاں ادھر ادھر بھیجا تھا مصلی پہ تجھ میں جرت ہے، تو جہاں اذان سے پہلے بھیجا تھا مصلی پہ بھی وہاں بھیج کے دکھا، کہتا مصلی پہ بھیجوں گا تو عبادت حرام ہو جائے۔ مولا حسین عزت۔ سیدہ منزل تسلیم پہ تھی، شہزادی کو تسلیم کرنا تھا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں موضوع کھل گیا، تحقیق اور تسلیم کی منازل سے گزر گئے۔ درود کی فضیلتیں، درود کے راز، یہ ہمارا موضوع رہے گا اور انہی پہ جناب سیدہ کو ہم پڑھیں گے۔ اور ثابت کریں گے مسلمان ہے نماز کی وجہ سے، نماز ہے درود کی وجہ سے، درود ہے زہرا کی وجہ سے۔ ابھی تک تو مسلمان کو اصل درود کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ خدا ہمیں کہہ رہا تم پڑھو صلو علیہ وسلم، تم پڑھو، اور ہم نے آگے سے کہا اللہم صلی علی، تو پڑھ۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو لفظ کی سنجیدگی کا اندازہ نہیں ہوا۔ خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، اے ایمان والو صلو کرو ان پہ۔ اس نے ہمیں صلو کا حکم دیا، درود پڑھو۔ ہم نے آگے سے کیا کہا اللہم صلی علی محمد والے، اے میرے اللہ تو درود پڑھ۔ وہ کہہ رہا ہے تم پڑھو، ہم کہہ رہے تو پڑھ۔ پھر اصل میں درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی
حقیقت درود کیا ہے، پھر فضیلت درود کیا ہے. جو بھی کتاب اٹھاؤ اس میں یہ لکھا اتنی دفعہ درود پڑھو تو یہ ہوگا، اتنی دفعہ درود پڑھو تو یہ ہوگا. درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا، درود میں کیا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں بتا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے فرشتے پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں نے فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ بھی پڑھو، نہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. حکم ہمیں دیا ہے تم پڑھو، ہم پڑھ رہے ہیں. اور وقت بھی نہیں بتایا، زمان و مکان بھی نہیں بتایا، جب سے ہیں تب سے پڑھ رہے ہیں. یا تو خدا یہ کہہ دیتا نا کہ میں پڑھتا ہوں اور میں فرشتوں کو اور تمہیں کہتا ہوں کہ پڑھو. خدا نے کہا میں بھی پڑھ رہا ہوں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں. کوئی خدا نے یہاں پہ کوئی کنڈیشن استعمال نہیں کی کہ ہم تب سے پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اب یہ کون بتائے گا کب سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو خدا نے کہا تم پڑھو، کیا مجھے مولوی بتا سکتا ہے کہ یہ جو خدا نے امر دیا ہے اس میں آدم آ رہا ہے؟ اس کا مطلب آدم کو بھی حکم آ رہا ہے کہ تم بھی پڑھ. آدم بھی پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ آدم سے بھی پہلے پڑھا جا رہا تھا. آدم سے پہلے تو پڑھا گیا. یہ تو آپ اہل سنت کتابیں چاہیں گے تو میں یہاں ممبر پہ لے کے آگے رکھ دوں گا کہ خدا نے جب حضرت آدم اور حوا کا نکاح پڑھا تو فرمایا آدم حق مہر دے تاکہ حوا تجھ پہ حلال ہو. فرمایا میرے مالک ابھی تو نے حکم دیا ہے، ابھی تو نے خلق کیا ہے، زمین پہ بھیجے گا، کچھ کماؤں گا پھر دوں گا، اب حق مہر کہاں سے دوں؟ فرمایا 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھ. درود پڑھ تاکہ حوا حلال ہو. آل محمد پہ درود پڑھنا مسلمان ہونے کی نشانی نہیں، حلالی ہونے کی نشانی ہے. تو پڑھ ان پہ درود. اب جو آدم نے درود پڑھا وہ درود کیا تھا؟ وہ بھی یہی تھا، تو پڑھ. جب آدم میں بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ بھی پڑھ سکے ان پہ، یا تو آدم پڑھ دیتا. خدا کہتا ہے کہ میرا پہلی حجت ہے، یہ پہلا خلیفہ ہے، اسے میں نے اذن دے دیا تھا، اس نے پڑھ لیا. نبیوں نے بھی اسے کہا تو پڑھ. اب اگلی مجلسوں میں یہ راز کھلے گا کہ وہ کیا وجہ تھی جو اللہ اپنے سوا کسی زبان پہ وہ درود دیکھ ہی نہیں رہا تھا. تمہیں حکم ہے، نبی بھی کہتے ہیں تو پڑھ. جب نبیوں میں یہ جرت نہیں کہ وہ محمد و آل محمد پہ اپنی مرضی کا درود پڑھیں، جب کوئی زبان اس قابل ہے ہی نہیں، ان پہ درود پڑھنے کے لیے لہجہ بھی پروردگار کا چاہیے. اور اگلی مجلسوں پہ یہ بھی راز کھلے گا کہ فرشتے کیوں پڑھتے تھے. جو کام اللہ نے نبیوں سے نہیں لیا وہ فرشتوں سے کیوں لیا. یہ ہے فلسفہ درود. اور جب اس فلسفے کو پورا کھولیں گے تو اندر سے سیدہ کا ایک راز نکلے گا. بسم اللہ.
انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے. آج کی حد تک گفتگو اس نتیجے پر رک گئی. درود کی حد تک آگے بڑھیں گے. سیدہ کو تسلیم کرنے کا حکم تھا, اسے تسلیم کرو. شہزادی نے جب مقدمہ کیا تھا, میں فضائل پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ عصر حاضر کا اہم ترین موضوع. اب اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے, اب اس پہ نتیجہ نکلنا چاہیے. اب اس موضوع کو منبر سے اتنا پڑھنا چاہیے یہ بچے بھی مناظر ہو جائیں. میں نے پورے ملک میں ایک بات کی اور آج میں ملتان میں پہلی دفعہ یہ بات کرنے لگا. ویڈیو کیمرے کے ذریعے پوری دنیا میں یہ بچے ملتان عزاداری والے پوری دنیا کو یہ مجلس دکھا رہے ہیں. اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں اس کیمرے کے توسل سے پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جناب سیدہ کے حق سے لوگوں کا آشنا نہ ہونا حقائق کے نہ ہونے کی دلیل نہیں, منبر کی بزدلی کی علامت ہے. میرا خیال ہے جو اس لفظ کو سمجھا, یہ نہیں ہے کہ حقائق نہیں, حقائق ہیں. منبر کی بزدلی کی علامت. اگلی سطر کہوں گا تو جو ذہن چپ ہے وہ بھی تائید کرے گا. ہم نے امام حسین کا قتل اتنا پڑھا لوگ ڈرتے ہمارے سامنے یزید کا نام نہیں لیتے. اتنا پڑھا ہم نے حسین کا, بالکل جیسے حسین کا قاتل بتایا تھا ویسے ہی بطول کا قاتل بتانا چاہیے. ایسے سیدہ کا قاتل بتانا چاہیے. لوگوں کو یزید سے نفرت ہوئی ہے ہمارے پڑھنے کی وجہ سے. ہم نے کہا نہیں, اتحاد قائم ہو جائے, اتحاد قائم ہو جائے, اتحاد قائم ہو جائے. بھائی اتحاد ہوتا ہے عقیدے میں رہ کے, اتحاد عقیدے کے اندر رہ کے ہوتا ہے. اگر آپ کو اتنے اتحاد کی بات ہے تو آپ کشمیر پہ بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا کشمیر کے ایشو پہ بات کرنے سے آپ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد خراب نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن آپ کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کا پرائم منسٹر اقوام متحدہ پہ بات کرے تو آپ اس کو سراہتے ہوئے نہیں تھکتے. بہت اچھی بات ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. جی اس نے کس میں بات کی ہے؟ جی کشمیر پہ. کشمیر میں کیا ہے؟ وہ کہتے جی ہماری جگیر ہے, قبضہ کر لیا ہے ہندو نے. اس کا مطلب ہندو تیری جگیر پہ قبضہ کر لے تو ہندو پہ لعنت ہو سکتی ہے, کوئی مسلمان محمد کی بیٹی کی جگیر پہ قبضہ کر لے. ایک دن یوم یکجہتی زہرا بھی منا لیتے. ایک دن سیدہ کے حق کی بات بھی کر لیتے. آپ کس فورم پہ نہیں گئے؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ بات کرتے, آپ محبت سے بات کرتے, آپ لوگوں تک حق پہنچاتے تو پہنچایا نہیں گیا. منبر کی بزدلی کی علامت. خبر تھی یہ بات کریں گے, جان خطرے میں, روزگار خطرے میں, کیریئر خطرے میں. میری مجبوری ہے, میرا پیشہ شیعہ نہیں, مذہب شیعہ ہے. میں منبر پہ باوضو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اتنے سادات و غیر سادات کی موجودگی میں اس سانس پہ لعنت کرتا ہوں جس میں سیدہ کی وکالت نہ ہو. ہم دیوار سے لگائے نہیں گئے, ہم خود ہی لگ گئے. ہم نے جناب سیدہ کا حق چھپا لیا. ہمارے سامنے کھڑے ہو کے لوگوں نے سیدہ کے دشمن کا نام عزت سے لیا. کیوں لیا؟ ہم نے لینا شروع کر دیا تھا. اب میں نام نہیں لوں گا اور میں اشارہ کر دوں گا. جنہوں نے زہرا کا مال خمس کھایا تھا وہ بھی زہرا کی بات نہیں کر رہے.
وہ بھی کہہ رہے ہیں صاحب اتحاد کی بات ہونی چاہیے، فتنہ گری نہ ہو جائے، ملک میں اتحاد خراب نہ ہو جائے، تو آپ اذانوں میں علی ولی اللہ چھوڑ دیں۔ آپ اذان میں خلیفہ تو بلا فصل کیوں کہتے ہیں؟ آپ ایک دن ہماری مجلسیں بند کروائیں گے، آپ پھر اذانیں بند کروائیں گے۔ آپ اس اتحاد کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کہیں اس اتحاد کی آڑ میں آپ ہمارے مذہب کی چھت تو نہیں گرانے لگے؟ سیدہ پہ بات کرو، اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، یہ ساری ذمہ داری ممبر کی نہ دو۔ آپ معاشرے میں رہتے ہیں، یہ میرے نوجوان بچے جو ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں وقت گزارتے ہیں، ایک دن ایسا رکھو اپنے دوستوں کو کسی چائے کی پارٹی میں بلاؤ، کسی کھانے پہ بلاؤ، اسے کو ایک اہم ایشو پہ بات کرنی ہے، ان کو بٹھاؤ، ان کو بٹھا کے بڑی محبت سے کہو کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں نبی کی بیٹی کے حق پہ، ہم نبی کی بیٹی کے حق پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان 10 میں سے ایک بچہ ضرور رات کے وقت تمہارے گھر کے دروازے کی دستک دے گا اور دے کے کہے گا میں دوستوں میں نہیں بول رہا تھا، میں چپ رہا تھا، رات مجھے نیند نہیں آئی، اب مجھے بتا حق کیا ہے۔ اس ایک کے لیے آؤ۔ سیدہ کی طرفداری کیسے ہوگی؟ کیسے ہم مظلومہ کا حق دنیا کو بتائیں گے؟ ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، آج کے بعد تحقیق کرنی شروع کر دو، جاؤ سرچ کرو، دنیا میں جتنے لوگ نئے شیعہ ہوئے ہیں وہ سیدہ کے حق میں ہوئے۔ اپنے ارد گرد دیکھنے والوں میں سے کسی 9 شیعہ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، علی کی تلوار کی وجہ سے شیعہ ہوا؟ حسن کا دسترخوان تجھے شیعہ کر گیا؟ کیوں شیعہ ہوا؟ وہ کہے گا کسی دوست نے مجھے بتائی تھی نبی کی بیٹی کی بات۔ اس کا مطلب ہے کہ 13 معصوموں کی محنت ایک طرف، اکیلی سیدہ کے 4 گھنٹے دربار کے ایک طرف۔ کب پڑھیں گے ہم حق؟ مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے، سیدہ کی وکالت میں جائیں، معصوم کا فرمان نہ دکھاؤں، نہ میں نے پڑھا ہوتا۔ جب سے میں نے یہ معصوم کا فرمان پڑھا ہے، میں نے اپنے اسے گلے میں زیور بنا کے لٹکا لیا۔ معصوم فرماتے اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہاری قبر کی پہلی رات ہمارے دادا علی تمہاری قبر میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے تو زندگی میں ہماری دادی کے حق پہ کبھی پردہ نہ ڈال۔ ملنے نہیں، شکریہ ادا کرنے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ علی تم سے ملنے آئے، شکریہ ادا علی آگے گئے، شکریہ تیرا۔ سیدہ کے حق کی بات، بی بی کا حق پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو لوگوں کو حقائق کا پتہ چل سکے۔ اب بات ہل گئی ہے، کیونکہ اب کتاب لینے کے لیے مولوی کے گھر جانا نہیں پڑتا، اب نوجوان نسل کی انگلیوں کے نیچے لائبریری۔ مولوی کے پاس جاتے تھے، مولوی صاحب فلاں کتاب دکھائیے، وہ جھوٹ بول دیتا تھا، یہ ہے ہی نہیں یہ کتاب۔ اب نوجوان نسل جو ہے وہ فوری طور پہ کتاب نیٹ سے نکال لیں گے۔ ہمارا کام ہے آپ تک آگاہی کرنا، آپ کا کام ہے آگے پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا۔ میں اس میں آپ کو مختلف ان 5 دنوں میں ایسے ایسے نکات دوں گا، ایسے ایسے نکتے نکال کے دوں گا جس کی رد ہی کوئی نہ ہو۔ تیاری ہو رہی ہے نا جی کہ شاید عدالت میں یہ کیس آ جائے تو ہمیں جانا پڑے مناظروں کے لیے۔ جب بھی آپ مناظرے کے لیے جائیں گے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج پاکستان کی عدالت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ آپ سے مذہب میں مناظرہ کروائے۔ مجھے شہزادی نے یہ شرف بخشا ہے اور میں شہزادی کے اس طرز پہ ان کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوں کہ میں نے شہزادی کے حق پہ مولا امیر المومنین کے لیے مختلف پاکستان کی عدالتوں کا رجوع کیا۔ عدالتوں کا طریقہ کار اب یہ ہے کہ وہ مذہب کی کتاب نہیں، وہ کہتے قانون کی کتابیں نہیں۔ مذہب کے مناظر ہمارے کھڑے ہوں، وہ کہہ جی ہم نے مذہب پہ بحث ہی نہیں کرنی، ہم نہیں دیکھنا کون سی کتاب ٹھیک ہے، کون سی نہیں، کون سی روایت مستند ہے، کون سی ضعیف ہے، آپ ہم سے قانونی زبان پہ بات کریں تو پھر کون بات کرے گا؟ پھر میں نے شہزادی سے خیرات مانگ کے اپنے آپ کو 3 دن اس کام کے لیے مقید کیا اور میں نے 114 ایسے قانونی نقائص نکالے ہیں
جس میں ہم سپریم کورٹ میں بھی ثابت کریں گے میجر ایکٹ سامنے رکھ کے کہ زہرا حق پہ تھی. چھوڑ دو مذہب کی کتابیں, میجر ایکٹ رکھو سامنے. جو وکلا بیٹھے ہیں ان کی مشاورت بھی تھی, اگر کسی اور کے پاس بھی ہو وہ بھی رجوع کریں. ہم سیدہ کے لیے بات کریں, صرف قانون کی کتاب سامنے رکھ دو, میجر ایکٹ سامنے رکھ دو, آپ قانون کی زبان پہ بات کریں. کیا جو فیصلہ ہوا تھا آج پاکستان کا قانون اسے مانتا ہے؟ اس میں ہم نے نقائص نکالے ہیں, اس میں ہم نے قانونی نقطے نکالے ہیں. ہمارا دشمن مولوی سوشل میڈیا پہ کیا کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی ایک ہی بات پہ جتنے مولوی آ رہے ہیں, جتنے کلپ میں نے سنے وہ ایک ہی رٹا لگا رہے ہیں, جی نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا جی, آپ بڑی خاموشی جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے جملے سنیے گا تاکہ میں آپ تک حقائق پہنچاؤں. جتنے بھی مخالف مولویوں کے کلپس میں نے سن لیے, ان میں سے کسی نے نئی بات نہیں کی. ایک ہی بات ہے ان کے پاس, وہی طوطے کی طرح ان رٹا لگایا اور اسی پہ بحث کریں. دیکھیں جی نبی کی حدیث ہے کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. وہ امت کا حق ہوتا ہے, وہ صدقہ ہوتا ہے. ایک حدیث کے سہارے پہ کھڑی ہے پوری چھت. ان کے پاس ایک حدیث ہے جو حاکم نے بھی پڑھی تھی اور آج تک ان کے مولوی اسی حدیث, ایک حدیث کے سہارے پہ اپنے موقف کو لے کے کھڑے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, میدان سجے صحیح, پہلے 5 منٹ میں اس دلیل کو ہمیشہ کے لیے دفن نہ کر دوں تو کہنا. کس میں بحث کر رہے ہو, کتابیں اکٹھی کر رہے ہو, کس بات میں اکٹھے کر رہے ہو؟ جو نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا, یہی ہے نا. لیکن سوال ہمیشہ کے لیے ملتان کی دھرتی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہونے لگا. میں دفن کرنے لگا ہوں اس سوال کو, دوبارہ یہ اٹھے گا نہیں. بات کس پہ ہو رہی ہے؟ سیدہ کی وراثت پہ. نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں ورثہ ہوتا ہے, اور ورثہ نہیں ہوتا امت کا ہوتا ہے اور وہ صدقہ ہوتا ہے. لہٰذا زہرا کی وراثت نہیں بنتی تھی. ہماری طرف سے اگر کوئی موقف وراثت پہ دے رہا تو نہ دے. میں جہت تبدیل کرنے لگا ہوں, میں زاویہ تبدیل کرنے لگا ہوں. میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میری اولاد میں وراثت میں جائیں گے. لیکن اگر میں زندگی میں اپنے اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ دوں, اب بتاؤ وہ وراثت ہے کہ ملکیت ہے؟ فدق زہرا کی وراثت نہیں تھی, نبی لکھ کے گئے تھے, زہرا کی ملکیت تھی. حاکم نے وراثت پہ قبضہ نہیں کیا, زہرا کی ملکیت پہ قبضہ وراثت پہ تو ہے ہی نہیں. مسئلہ تو زہرا کی ملکیت کا تھا. اٹھاؤ اپنی یہ حدیثیں, ہمیں بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ ملکیت پہ قبضہ کیا جا سکتا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ فدق سیدہ کی وراثت تھی؟ فدق تو بی بی کی ملکیت تھی. اور جو شہزادی, بے شک جو سیدان بھائی جو شہزادی تحریر لے کے گئی تھی وہ ملکیت ہی کاغذات تھے. بی بی تحریر کون سی لے کے گئی تھی؟ وراثت لے کے تھی. بی بی ملکیت ہی کاغذات لے کے گئی تھی. بی بی نے دربار میں اپنی ملکیت دکھائی تھی, یہ میری ملکیت ہے. ہمیں وراثت سے نہیں ہے, ہم نبی کی ملکیت جو سیدہ کی تھی. ہماری بحث ہے ملکیت پہ. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں اس پہ اتنی بحث ہوگی کہ اس کے بعد کوئی جواب ہی پیدا نہیں ہوگا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. 4 گھنٹے رہی چپ کر کے کھڑی. بیٹیوں والے بیٹھے ہو, میرا اللہ کسی بیٹی پہ ایسا وقت نہ آئے کہ اسے کسی سے کچھ مانگنا پڑ جائے. بیٹیاں ہر کسی کی سانجھی ہوتی ہیں. میں نے دعا مخصوص نہیں کی کہ شیعہ کی بیٹی نہیں, سنی کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی. میں ہر کسی کی بیٹی کو تخصیص نہیں, کسی کی بھی بیٹی اسے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے. تمہاری ہائے سننے کے لیے لفظ بدل رہا ہوں, اس بیٹی کو بالکل نہ مانگنا پڑے جسے مانگنا آتا ہی نہ ہو. ہر گھر میں بیٹی ہے, میں تمہارے گھروں سے گواہی دے دیتا ہوں.
گھر میں ایک بیٹی ایسی ضرور ہوتی ہے جو باپ سے کبھی کچھ نہیں مانگتی. باپ بار بار اسے کہ بیٹا کچھ چاہیے. نہیں بابا, نہیں بابا, نہیں بابا. آپ شام کو تھکا ہوا مزدور بھی گھر جائیں, بیٹا اگلے دن کی فہرست باپ کے سامنے رکھے گا, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. بیٹی نہیں. عید والے دن مزدور باپ کہے نا بیٹی سے تجھے لباس چاہیے, وہ رو کے گئی نہیں بابا میرا تو پچھلا ہی ابھی نہیں آیا, میں نے تو کہیں پہننا ہی نہیں تھا. آزما کے دیکھ لینا, اللہ نہ کرے باپ پہ مصیبت آئے, بیٹی چھپائے ہوئے پیسے لے کے آ جاتی. بابا یہ جو آپ نے مجھے تھوڑے تھوڑے دیے تھے نا, میں نے جمع کیے ہوئے تھے. سوئی سے لے کے گھر کے زیور تک رکھوالی ہوتی ہے بیٹی کی. اگر بیٹیوں کے نصیب کا خطرہ نہ ہوتا نا تو جتنا سکون والدین کو بیٹیاں دیتی ہیں کوئی ماں باپ بیٹا مانگتے ہیں, صرف خطرہ نصیب کا ہوتا. شریف ڈر جاتے ہیں کہ اللہ جانے جس گھر جائے گی وہاں حالات کیسے ہوں. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ملتان والوں ہمیں بیٹیاں پیاری ہیں, رسول کو نہیں. نفسیات سن کے رو پڑے ہو تو چلو میں 2 جملے اور پڑھتا ہوں, نفسیات کے پڑھ دیتا ہوں. مذہب جعفریہ میں, شیعہ مذہب میں, شیعہ مذہب نہیں اسلام میں, شیعہ مذہب ہے نہیں اسلام ہے, قانون قدرت ہے, آئین قرآن ہے. بیٹی باپ کی وراثت میں بیٹے کی طرح حصے دار بنتا ہے, بیٹی کا شرعی طور پہ وارث ہوتی ہے. لیکن ہمارے ماحول کی تربیت کا اثر ایسا ہے اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں, میں سماج کی بات کر رہا ہوں. اکثر بہنیں نہیں, بنتا ہے ان کا, لیتی نہیں. کیوں؟ ماں باپ نے تربیت ایسے کی ہوتی ہے, بیٹیوں کو بھائیوں سے وفا سکھائی ہوتی ہے. باپ زندگی میں کہنا بیٹا میں تجھے جاگیر لکھ کے دوں, رو کے دی بابا تیری جاگیر تیرے بیٹوں کے نصیب ہو, بابا ساری بھائیوں کو لکھ دے, صرف ان سے اتنا کہ میرا پیک کا دروازہ بند نہ کریں, ایسے نہ ہو میں تیرے گھر رہا ہوں یہ مجھے کہیں تو حصہ لے چکی ہے, بابا تیرے گھر میں میرا حصہ رہے گا, میں آتی رہوں گی. باپ کی زندگی میں نہیں مانگتی. باپ دنیا سے چلے جائے, بھائی بہنوں سے کہیں حصہ دے کدی تیری اولاد کے نصیب ہو, میں روکھی سوکھی کھا لوں گی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہنیں عدالتوں میں جاگیر کے کاغذات پہ دستخط کر کے کاغذات بھائی کے حوالے کر کے ماتھا چوم کے کہتی لکھ دی میں نے تیری جاگیر, تجھے نصیب ہو ایک احسان کرنا, کفن میرا تو نے لے کے آنا, کفن مجھے میرے پیکے گھر کا چاہیے, ایسے نہ ہو مجھے میرے خاندان میں لوگ تانے دیں. بہنیں کفن بھائیوں سے مانگ کے لیتی. ہائے قسمت نبی اور علی کی بیٹیوں کی, نہ حق ملا نہ کفن ملا. حق کا وقت تھا امت بگڑ گئی, کفن کا وقت تھا پیک کا گھر اجڑ گیا. سادات و غیر سادات معاف. میں نے یہ واقعہ کیوں پڑھا, یہ مثال کیوں دی, مجھے بول کے بتاؤ بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہے نا. اب مجھے مجلس میں روتے ہوئے ان بھیگی ہوئی آنکھوں سے بتانا, ایک بار دربار میں حاکم کہہ دیتے نا بی بی ہمیں یہ چاہیے, بابا جی کریمہ مانگی بیٹی تھی, اس کی ماں نے ساری دولت اسلام کو دی تھی, یہ بی بی لمحہ نہ لگاتی, سب کچھ دے کے آ جاتی. ہم گلیوں میں اس لیے ماتم کر رہے ہیں, مانگا نہیں گیا بلکہ دربار میں کہا گیا تو جھوٹ بول رہی ہے. گر گئی نبی کی بیٹی روتی روتی.
کہتی حق نہ دے لیکن مجھے بیٹوں کے سامنے جھوٹا نہ کہہ، مجھے نہ کہہ تو جھوٹ بول۔ علی اور سیدہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا، علی کے فضائل چھپا دیے گئے، زہرا کے مصائب چھپا دیے گئے۔ علی کے فضائل خوف کی وجہ سے چھپائے گئے، زہرا کے مصائب خوف کی وجہ سے چھپائے گئے۔ اس بی بی کی یہ مظلومیت کم ہے کہ ہم آج تک اس کے قاتل کا نام ممبر سے نہیں لے سکتے۔ ہر روز میں سیدہ کے درد ہی پڑھوں گا، یہ نہیں کہ ایک دن شہادت پڑھ دوں تو پھر نہ پڑھی جائے، اتنے درد ہے زہرا کے۔ میں 10 دن کیا، میں ساری زندگی بھی زہرا کے درد پڑھوں، سیدہ کے درد ختم ہی نہ ہو۔ کوئی ایک بار قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی؟ میں کون کون سا قتل پڑھوں؟ جو دربار میں ہوئی تھی وہ پڑھوں، جو دروازے پہ ہوئی تھی وہ پڑھوں، لیکن یہ میں منبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں اس بی بی کے مصائب بھی نہیں پڑھے، چھپا دیا گیا بی بی کے مصائب ڈر کی وجہ سے۔ کچھ ڈر ہمارے سامنے رہا، کچھ یہ رہا اس بی بی کے معاملے میں شیعہ قوم انتہائی حساس ہے، عقیدت ہے نا سیدہ سے، تھوڑا سا بھی درد زیادہ پڑھ دے بندے مرنے پہ آ جاتے۔ اجازت دے ملتان تو میں ایک درد کا پردہ اٹھاؤں، ایام سیدہ کے ہیں، پتہ تو چلے کہ محمد کی بیٹی دکھی کتنی تھی۔ تمہارے یقین کے اضافے کے لیے میں قسم دیتا ہوں، مجھے غازی کے علم کی قسم، اتنی جلالت والی قسم میں نے دی ہے، میں غلط پڑھوں غازی مجھے معاف نہ کرے، تو برداشت کرے تیو جانے اور پھر غلموں والا عباس جانے۔ ساری زندگی تم نے منبر سے یہی سنا ہے کہ بی بی دربار سے گھر آئی ہے، سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی تھی، سر کے بال سفید تھے، کمر جھکی تھی، تم سفید بالوں کو روتے رہے، تم جھکی ہوئی کمر کو روتے رہے۔ مجھے غازی کے علم کی قسم ہے، بی بی دربار سے گھر واپس آئی، بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا، بی بی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا۔ کوئی سید بیٹھا ہو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا، ایک ہاتھ بی بی کا چہرے پہ تھا۔ ادھر بی بی حجرے میں گئی، شام والی ملکہ ماں کے پیچھے دوڑی، رو کہتی ہے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کہتی آہستہ بول میرا حسین مر جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔